وہ ہر روز اسی بینچ پر بیٹھتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، مگر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے۔ ناظرین، میں نے آج کی یہ سٹوری سینز میں ڈیوائیڈ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو میری یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سٹوری سننے اور پڑھنے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کراچی کے ایک مصروف پارک کے کونے میں ایک پرانا سا بینچ تھا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی روز آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سادہ کپڑے، ہاتھ میں پرانا سا تھیلا اور آنکھوں میں عجیب سی نمی۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ لوگ آتے جاتے، بچے کھیلتے، مگر اس کی نظریں صرف پارک کے گیٹ پر جمی رہتی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید وہ کسی کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ پارک کے قریب رہنے والا ایک لڑکا علی روز اس بوڑھے کو دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، آپ یہاں روز کیوں بیٹھتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اس طرح سے گیٹ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے آنا ہے آپ سے ملنے؟ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی ہاں بیٹا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ علی نے حیرت سے پوچھا، کون ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ اگر ایسی کوئی بھی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھ سے جو بن پڑے گا میں آپ کی مدد کروں گا، کیونکہ میں کافی ٹائم سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ روز آتے ہیں اور یوں ہی انتظار کر کے چلے جاتے ہیں۔ بوڑھے نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، میری بیٹی کا انتظار کرتا ہوں میں۔ علی نے سن کے تھوڑی سی حیرت سے اسے دیکھا کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے اتنے انتظار کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آنے کا کہا ہے تو ابھی تک آ کیوں نہیں رہی؟ اور اگر نہیں آ سکتی تو رابطہ کر کے بتا ہی دے۔ بہت سارے سوال تھے جو علی کے دماغ میں آ رہے تھے، لیکن وہ اس بوڑھے شخص سے مزید سوال کر کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھے نے بتایا کہ اس کی بیٹی کئی سال پہلے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کی پسند کی شادی قبول نہیں کی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی، مگر جانے سے پہلے اس نے کہا تھا، بابا ایک دن میں واپس آؤں گی۔ بس اسی وعدے کے سہارے وہ باپ ہر روز اس پارک میں آتا تھا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ آخری بار ملی تھی۔ جب اس بوڑھے شخص نے علی کو یہ سب بتایا تو علی اور زیادہ کنفیوز ہو گیا۔ اس کو لگا کہ شاید غلطی اس کے باپ کی ہے۔ اس کی شادی اسے اس جگہ کرانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اکثر ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح کے اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
اگر شادی اس لڑکی کی پسند سے ہوئی ہوتی تو شاید وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ سال گزرتے گئے، موسم بدلتے رہے، مگر وہ باپ نہیں بدلا۔ وہ ہر روز آتا، اسی بینچ پر بیٹھتا اور گیٹ کی طرف دیکھتا رہتا۔ لیکن یہ سب کرنے کا شاید فائدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے اس کے رزلٹ کے بارے میں۔ لوگ اس شخص کو پاگل کہتے تھے، مگر اس کے لیے یہ امید زندہ تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ بچوں کو بھی اپنے والدین کے فیصلوں پر خاموش ہو جانا چاہیے۔ شاید محبت اسی کا نام ہے، اور محبت قربانی مانگتی ہے۔ اس کے والد نے شاید اس کے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا، جو شاید وہ کبھی سمجھ نہ سکی۔ اس نے بجائے اپنے والد کے عزت اور محبت کو اپنانے کے اپنی خوشی کو ترجیح دی۔ خیر، اسی طرح ایک دن علی پارک آیا، مگر آج وہ بینچ خالی تھا۔ اسے عجیب سا لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ بوڑھا کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شاید اس بوڑھے کا انتظار ختم ہو چکا ہے، شاید اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ وہ من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک فکر ستائے جا رہی تھی۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ بوڑھا آدمی رات کو دنیا سے چلا گیا۔ اس خبر نے علی کو بہت افسردہ کر دیا۔ چند دن بعد ایک عورت پارک میں آئی۔ وہ سیدھا اسی بینچ کے پاس گئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتفاقاً اس دن علی بھی پارک میں موجود تھا۔ اس نے اس عورت کو دیکھا اور اسے خاص طور پر اس بینچ پر خاموش بیٹھا ہوا پایا تو اس کے پاس چلا گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، میں اس بوڑھے کی بیٹی ہوں۔ علی کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ کے بابا روز آپ کا انتظار کرتے تھے۔ وہ روز پارک آتے، اسی بینچ پر بیٹھتے اور صرف گیٹ کی طرف متنظر نگاہوں سے دیکھتے۔ وہ شاید آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ عورت یہ سب سن کر زاروں قطار رونے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم جس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ساری زندگی ہم